إياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں، چھوٹا سا ایک حجرہ ہے. اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، اپنی کمر ادھر کر دی، کوئی چادر اوپر لے لی، اور کہاں جگہ تھی وہاں پر، وہیں پر آ کر وہ شخص اپنی بات کرتا تھا پھر چلا جاتا تھا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں. یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں، پردے کے پیچھے سے مانگو. یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا. اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ایک بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں اور عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی الزام لگاتے ہیں، سکینڈلز ہیں، خامخواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے. فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. ابھی یہاں پر قذف کی صدا نہیں آئی، قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. 80 درے لگائے جائیں، 80 کوڑے. اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے لگیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ گھر میں رہو، گھر پہ پردہ ہونا چاہیے، نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کرے، جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کرے، رو در رو ہو کر نہ کرے. لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو. آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت، تو اس میں کیا حکم ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیباً. اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے. یہ گویا کہ اب اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے. کیا کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ. دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں خواتین کی لباس کا 2 جز تھے. ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، وہ جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنے کا تصور ہے، اس کو کہتے ہیں خمار. اور خمرہن لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمرہن، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکر مار لیا کریں اپنے سینوں پر. یہ گھر کے اندر ہوگا. باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی، اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی. یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں. یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے، وہ چادر لیتی ہیں خواتین، لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے. یا یہ کہ کسی طریقے سے بس صرف ایک آنکھ کھول کر یہ جو ہے ایک بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے. وہ جو کہا گیا کہ
پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے. باقی گھر میں جو ازواج مطہرات بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فَصَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، اور حجاب کا لفظ چل رہا ہے اسی کے لیے. لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو، جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہیں باہر، جو بھی شریف خواتین ہیں، وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ جلباب کہلاتا تھا، بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے. تو ایک ہے خمار اوڑھنی جس کی جمع ہے خمر ہننا، خمر. ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب، جلابیب ہننا. وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے. ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں. کیونکہ وہاں لونڈیاں باندیاں جو ہوتی تھی ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا. ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے. فلا یؤذین، تو انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے. لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر یہ منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ کہ جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینے کے اندر، ایسی خبریں اسکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ تہمت لگا دی. لنغرینک، اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے، آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو یہ گزار رہے ہیں. ملعونین، ان پر پھٹکار ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں. لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے. لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی سیرت میں ثابت نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے. یہ ان قوموں کے بارے میں، امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو. إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودھری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی، ان کا کہنا مانا، ان کے کہے پر چلے، بس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے. والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. دیکھیں موسیٰ کو ایک اذیت تو وہ تھی جو سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور پوری قوم نے انکار کر دیا. ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری طاری ہوئی، جس پر آپ نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ہے. ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا. وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ عریان نہیں ہوتے تھے. جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے. لیکن یہ کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سبیل پیدا کی. ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے. تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی ایذا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے. اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی ایذا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو تکلیف، جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سخت گزرے ہیں وہ، جبکہ حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کے معنی نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا.
وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیح انسان تھے، صاحب حیثیت، صاحب وجاہت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی۔ خاص طور پر یہ گھریلو زندگی کے اندر چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھریلو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی جذبات کے رو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ دو آیتیں جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی۔ جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایک وہ آیت، دو یہ، اور ایک آیت سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا، انه کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم، جو اس امانت میں خیانت کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا، حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی داعیات کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا، اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں، اس کے لیے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ لما ناديت ياه قال يا عبدي انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا، انه کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم، جو اس امانت میں خیانت کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا، حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی داعیات کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا، اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں، اس کے لیے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب نوٹ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ دو صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، تقریباً 7 پاروں کے فصل سے۔ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر سورہ انعام آئی تھی، وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس کے بعد پھر 15ویں پارے میں آئی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اب پھر یہ 7 پاروں کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے، اس سے آگے سورہ فاطر بھی ہے، یہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔
الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل تعریف، کل حمد، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے اور کمال حکمت والا۔ اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لواء الحمد، اب حمد کا جھنڈا لے کر، اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ۔ حضور کا نام بھی اسی سے ہے، محمد، احمد، حامد، یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حمد جو ہے حمادون، یہ امت جو ہے حمادون ہے، یہ بہت حمد کرنے والے ہیں۔ اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا، دست مبارک میں، اور حضور فرماتے ہیں اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ کہ اس سے نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں۔ وهو الرحیم الغفور، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی، یا ساعہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی۔ ساعہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں، اور اس میں گویا کہ ابھی تک ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اس سے ختم ہونا، کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے اب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے، جس طریقے سے پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتاتینکم، وہ تم پر آ کر رہے گی، دھمک کر رہے گی، دھمکے گی تم پر۔ عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ اس سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے کام کیے۔ اگر نہیں آتی قیامت تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لذائذ کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے، کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلعتیں نہ ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، اولئک لهم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا اگر آپ بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں تمہاری، يُنَبِّئُكُمْ، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا۔ افترا علی اللہ کذبا، اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے، معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار، آخر 40 برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں، الصادق الامین، ہم نے خود خطاب دیا ان کو، تو افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے؟ ام بہی جنہ،
یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا. یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی اگر ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے، پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا. اس نے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولا. دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے. یہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہے. تو ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہے. کیا واقعی محمد نے اتنے سچے صادق الامین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا؟ یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی. اور کیا ان کے اوپر کوئی دیوانہ پن طاری ہو گیا ہے، کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا؟ یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ یہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں، ان کی جان اس ضیق میں پھنس گئی ہے. والدلال، اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی، اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے. اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے. سامنے کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے. سامنے کیا ہے؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں. اور نسقط علیہم کسفا من السماء، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو، حضرت داؤد حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں، لیکن وہاں حضرت داؤد کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا، باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا. لیکن یہاں اب ذرا حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا. یا جبال اوبی ماہ والطیر، اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح، لوٹانا. جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے، اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں. کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے، عام گانا مین تو اس کا ہے، لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں. یہ ہے تعویب. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا یا جبال ہو، اے پہاڑ، اوبی ماہو، اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس ترانہ حمد میں شریک ہو جاؤ. والطیر، اور اے پرندو تم بھی. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو. ان اعمل سابغات، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے، لوہا اب تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، نرم کر دیا ہے، اب اس سے بناؤ زرہیں کشادہ. وقدر فی السرد، اور جو زرہ بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑے حساب کے ساتھ. وقدر فی السرد وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیا کرو. انی بما تعملون بصیر، یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں.